देश की समस्या न्यूज चैनल। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जो हजरात खड़े हुए हैं थोड़ा सा आगे आ जाएं। यहाँ पर कहीं पर भी कोई बम वगैरह नहीं रखा हुआ, इधर आ जाएं, बिल्कुल कहीं नहीं। बहुत अच्छे। मैं गुजारिश करूंगा बात शुरू करने से पहले तकलीफी है, मैं गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से कि बुलंद आवाज में पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع
فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ہم کو دوزخ سے بچایا، ہم کو دوزخ سے بچایا، آمنہ کے لال نے باغ جنت کا دکھایا، آمنہ کے لال نے. میرے ساتھ آمنہ کے لال پورا مجمع بولنا، بڑا مزہ آئے گا. ہم کو دوزخ سے بچایا، آمنہ کے لال نے باغ جنت کا دکھایا. ارے بولو، آمنہ کے لال نے دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائیں خیر کی، دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائیں خیر کی، ان کو سینے سے لگایا. ارے بولو، آمنہ کے لال نے. پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، معجزہ یہ بھی دکھایا، آمنہ کے لال نے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آج کی بہت ہی بابرکت اور بڑی مقدس مجلس کے اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا قاری مشتاق اشاعتی صاحب، جمعیت علماء کے صدر، ہمارے بزرگ، ہمارے مشفق، ہمارے مربی حافظ حفظ الرحمان صاحب، اغراض مقاصد اس پروگرام کے جنہوں نے مختصر ہی صحیح مگر بہت ہی جامع انداز میں بیان کیا ہے، حضرت مولانا محمد عابد صاحب. ابھی یہاں آپ سن رہے تھے غالباً مولانا عبد الواحد صاحب، مولانا عبد الودود صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز مفتی محمد قاسم جیلانی صاحب، مفتی شکیب صاحب، مولانا ضیاء الرحمان صاحب، مولانا عبد الودود صاحب، مفتی مسعود صاحب، مولانا فاروق صاحب، مولانا ابو الوفا صاحب. ایسے ہی جو اکثر مجھ سے بڑی محبت کرتے رہتے ہیں اور بڑی ضد کرتے ہیں، بڑی کوششیں انہوں نے کی ہے اس وقت مجھے یہاں تک پہنچانے میں. میرے دوست مولانا شکیل صاحب اور بھی بہت سارے علماء کرام اس وقت اسٹیج پر بھی موجود ہے، حفاظ قرآن مبین یہاں موجود ہے، ائمہ کرام یہاں پر موجود ہے. بھولیا والوں میں بات یہیں سے شروع کروں گا، شبال انصاری صاحب، امین میاں، کہ میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ آج آپ نے اسٹیج کو جو ہے بڑا پاک رکھا ہے. سمجھ گئے اشارہ؟ ارے سمجھ گئے نا بھائی. تو
دھولیا والوں اس پیغام کو سن لو، بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ یہ جتنے تمام لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ علماء کی جماعت ہے، یہ حفاظ قرآن مبین کی جماعت ہے، یہ ائمہ کرام کی جماعت ہے۔ اور بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ ٹولی ہے، یہ وہ گروپ ہے کہ جس کے بارے میں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن۔ اے لوگو سنو سنو سنو، میرے آقا نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا خیرکم، اے لوگو، دھرتی پر سب سے اونچا مرتبہ، دھرتی پر سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ اس کا ہے من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتا ہے، وعلمہ، اور اس کو سکھاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے۔ دنیا بھلے ہی ان کے مقام کو جانے نہ جانے، دنیا بھلے ہی ان کے مقام کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر اگر نبیوں کے وارث کوئی ہے تو وہ ہے علماء۔ اور آج جو پروگرام سجایا گیا ہے، آپ کو معلوم کس نے سجایا ہے؟ یہ جمعیت علماء نے سجایا ہے۔ جی ہاں، یہ علماء کی جماعت نے سجایا ہے، یہ علماء کے گروپ نے سجایا ہے۔ اور ابھی میری آیوکت صاحب سے بات ہوئی، کمشنر صاحب سے بات ہوئی، مولانا شکیل صاحب نے ڈی وائی ایس پی صاحب سے بات کروایا، تو میں نے ان سے بھی کہا کہ صاحب آج نشہ مکتی کا یہاں پر پروگرام ہو رہا ہے اور جمعیت علماء نے سجایا ہے، تو سب سے پہلے ہم ڈپارٹمنٹ کے سامنے، پولیس والوں کے سامنے، اعلیٰ ادھیکاریوں کے سامنے، گورنمنٹ کے نمائندوں کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ جمعیت علماء یہ وہ تنظیم ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ ٹولی ہے، یہ وہ گروپ ہے کہ اس ملک پر اس جمعیت علماء کا بڑا احسان ہے، جس کو یہ ملک بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہیں سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مولانا قاسم صاحب، حفظ الرحمان صاحب، تاریخ گواہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی تو تاریخ کو توڑا جا رہا ہے، مروڑا جا رہا ہے۔ جن کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے وہ اوریجنل تاریخ کو توڑ مروڑ کر رہے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ تیرے بدن سے نہ تیری آستین سے آئے گی، تیرے بدن سے جو تاریخ کو ختم کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ تیرے بدن سے نہ تیری آستین سے آئے گی، تیرے بدن سے نہ تیری آستین سے آئے گی۔ ہم ہی شہید ہوئے ہیں، ہم ہی سے آئے گی۔ بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو، ہمارے خون کی خوشبو زمین سے آئے گی، ہے نا؟ اور جو لوگ تاریخ بدلنے کی بات کرتے ہیں تو میں ان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، کہ وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، گلے تر بھی ہمارے تھے، وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، گلے تر بھی ہمارے تھے، چمن میں ہر طرف بکھرے ہوئے پر بھی ہمارے تھے۔ دہلی سے لے کر سرحد لاہور تک ساحل، ہزاروں پیڑ پر لٹکے ہوئے سر بھی ہمارے تھے۔ زور سے لگا، ویسے نہیں لگاتے نعرہ، نعرے تکبیر، ہاں اتنا زور سے لگاؤ کہ سارے بیوڑے بھی جاگ جائیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ تو وہ کلیاں بھی ہماری تھی، گلے پر بھی ہمارے تھے، چمن میں ہر طرف بکھرے ہوئے پر بھی ہمارے تھے، اور حد دہلی سے لے کر سرحد لاہور تک ساحل، ہزاروں پیڑ پر لٹکے ہوئے سر بھی ہمارے تھے۔ دھولیا کے میرے جوانوں، دھولیا کے میرے بھائیوں، دھولیا کے میرے علماء کرام، ائمہ کرام، حفاظ قرآن مبین، دھولیا کے میرے جوانوں، آج یہ جمعیت علماء ایک پیغام دے رہی ہے۔ جمعیت علماء یہ وہ تنظیم ہے جس نے ہر موڑ پر قوم کو بھی بچانے کی کوششیں کی ہے اور ملک کو بچانے کی کوشش
کوششیں کی ہے. جب اس ملک پر گوروں نے قبضہ کیا، جب یہاں پر ظالموں کا قبضہ تھا، اس وقت بھی ملک کو بچانے کے لیے جمعیت علماء آگے آئی، میدان میں آئی، کوششیں کی، محنتیں کی، قربانیاں دی. اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب ملک کو بچانے کے لیے ہندو مسلم ایکتا کی ضرورت تھی تو تاریخ کے اوراق میں، ہسٹری میں لکھا ہے کہ مہاتما گاندھی کو پورے ملک میں گھمانے کا کام اپنے کرائے سے جمعیت علماء نے کیا تھا اور ہندو مسلمانوں میں ایکتا کا ماحول بنایا تھا. جی ہاں. اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جمعیت علماء جہاں ملک کو بچانے کا کام کرتی ہے، جمعیت علماء جہاں ملک کو حفاظت کا کام کرتی ہے، ملک کے تحفظ کا کام کرتی ہے، وہیں پر جمعیت علماء نے آج سوچا ہے کہ اس وقت ملک کے کونے کونے میں حضرت مولانا ارشد مدنی کے کاریہ کرتاؤں نے، حضرت مولانا ارشد مدنی اور جمعیت علماء کے کارکنان نے یہ سوچ لیا کہ صرف ملک کو بچانا ہمارا کام ہی نہیں ہے، بلکہ ملک میں رہنے والی جنتا کو بھی ہر قسم کے گناہ سے بچانے کا کام بھی ہمارا کام. آج ملک میں بہت سارے گناہ ہیں، میں کس کا تذکرہ کروں گا. ملک میں ریپ اتنا بڑھ گیا، زنا اتنا بڑھ گیا، بلاತ್ಕಾರ اتنا بڑھ گیا کہ آج ملک کے مہاراشٹر کے ایک نیتا کو ٹیبل ٹھوک کر یہ کہنا پڑا کہ اگر مہیلا سرکشا چاہتے ہو، خواتین کا تحفظ چاہتے ہو، عورتوں کی حفاظت چاہتے ہو، تو ممبئی میں ایک ٹھاکرے نام کے نیتا نے ٹیبل ٹھوک کر ہندو بھائیوں سے کہا اور ممبران اسمبلی سے کہا، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں سے کہا، قانون دانوں سے کہا کہ اگر ملک میں مہیلا سرکشا چاہتے ہو، عورتوں کی حفاظت چاہتے ہو تو اسلام کے قانون کو لاگو کرو، عورتوں کی حفاظت ہو جائے گی. گناہ تو بہت سارے آج جمعیت علماء نے کس چیز کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع یہاں پر جمع ہے. جمعیت علماء نے آج مہم چلائی ہے. کس بات کی مہم چلائی ہے؟ مولانا عبدالواحد کی زبان سے آپ نے تھوڑا سا سن لیا ہے، مولانا عابد صاحب کی زبان سے آپ نے سنا کہ آج جمعیت علماء نے آپ کے دھولیا شہر میں اور پورے مہاراشٹر میں ایک مہم چلائی ہے، نشہ مخالف مہم، کہ نشہ کو ختم کیا جائے، شراب کو ختم کیا جائے. اب ظاہر بات ہے کہ نشہ کو ختم کیسے کیا جائے گا، شراب کو ختم کیسے کیا جائے گا، گانجے کو ختم کیسے کیا جائے گا، چرس کو ختم کیسے کیا جائے گا، افیم کو ختم کیسے کیا جائے گا، وہ بوتلوں سے جو نشہ چل رہا ہے اس کو ختم کیسے کیا جائے گا، اور یہ امت کے جوانوں اور امت کے ان بزرگوں کی حفاظت کیسے کی جائے گی، اور یہ معصوم بچے جو یہاں پر نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں ان کی زندگی میں بھی نشے کی چیزیں عام ہو رہی ہے، داخل ہو رہی ہے، ان کو کیسے بچایا جائے گا. تو آج جمعیت علماء نے یہ پروگرام رکھا ہے. میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ آؤ مسلمانوں، اللہ کا پیغام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی کا پیغام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن کو ہم سب مانتے ہیں اور قرآن کو ایسا مانتے ہیں بھائی، اللہ کا شکر ہے، قرآن کو ایسا مانتے ہیں کہ اگر قرآن کی کوئی توہین کر لے، قرآن کی کوئی بے عزتی کر لے، قرآن کے پیجز کو اگر کوئی پٹاخوں کی شکل میں جلا دے، اڑا دے، تو ہم اتنا غصہ ہو جاتے ہیں، اتنا کھول جاتے ہیں، ہمارا خون ایسا کھول جاتا ہے کہ ہم جان دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، جان لینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. آؤ، اگر اس قرآن سے اتنی محبت ہے تو سن لو، اس قرآن میں، اس کتاب میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، بڑے پیارے انداز میں اور بڑے نرالے انداز میں کہہ رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے. جی ہاں، ایمان والوں سے خطاب، مسلمانوں سے خطاب، اللہ کو ماننے والوں سے خطاب، نبی کے ماننے والوں سے خطاب. اللہ کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے. انما الخمر، کہ بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، والازلام، اور بت پرستی اور پھال کا کھولنا،
اللہ کہتا ہے رجسم من عمل الشیطان، یہ ناپاک چیز ہے، یہ غلیظ چیز ہے اور یہ شیطان کا کام ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو تم اس سے بچو، تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے پیغام دیا تمام ایمان والوں سے، یہ جوان جو سن رہے ہیں اور بڑی تعداد میں عورتیں میری بہنیں بھی یہاں پر سن رہی ہے، بہت ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن بات یہاں سے شروع کیا کہ نشے کے بارے میں، شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، بت پرستی کے بارے میں اور پھال کھولنے کے بارے میں اول جو گناہ جس کو آج ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اور جس کو لے کر ہم نے یہ پروگرام سجایا ہے وہ شراب ہے، شراب ہے، شراب ہے۔ اس شراب کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہ بڑی گھٹیا چیز ہے، بڑی ناپاک چیز ہے، بڑی بری چیز ہے، یہ شیطان کا کام ہے، اس سے بچو۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بچو، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس شراب کے بارے میں نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اس شراب کے بارے میں نبی کیا فرما رہے ہیں؟ الخمر ام الخبائث۔ سنو سنو بھیا کہ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میری بہنوں، سن لو، یہ نشہ، یہ شراب کتنی بری چیز ہے۔ اللہ کے حبیب پیارے آقا فرما رہے ہیں الخمر ام الخبائث، یہ نشہ، یہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے۔ کہ شراب پیے گا، نشہ کرے گا، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ یہ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ شراب کو اللہ کے حبیب نے آج سے 1500 سال پہلے یہ کہا تھا کہ شراب نہ پینا، نشہ نہ کرنا، یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آج ملک دیکھ رہا ہے، امریکہ دیکھ رہا ہے، لندن دیکھ رہا ہے، فرانس دیکھ رہا ہے، پورا عالم دیکھ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جتنے غلیظ ترین، جتنے گھٹیا جرائم اور بڑے بڑے جو جرم ہو رہے ہیں، آج 90% اگر کرائم ہو رہے ہیں اور جرائم ہو رہے ہیں تو مولانا شکیل صاحب اس کی وجہ لکھی جا رہی ہے نشہ۔ نشہ، نشہ کرے گا مرڈر کرنا آسان، نشہ کرے گا زنا کرنا آسان، نشہ کرے گا قتل کرنا آسان، نشہ کرے گا ماں کو گالی دینا آسان، نشہ کرے گا باپ کو دھکے مارنا آسان، نشہ کرے گا بیوی کو پیٹنا آسان، نشہ کرے گا بیوی کو طلاق دینا آسان، نشہ کرے گا بہن کو مارنا آسان، نشہ کرے گا ایک اہل علم اور مولانا اور امام جس کے پیچھے کبھی جمعہ پڑتا ہے اس کو بھی گالی دینا آسان، نشہ کرے گا ہر گناہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے پوری دنیا کے سامنے یہ پیغام رکھا تھا کہ نشہ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ نبی کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مولانا عبد الواحد صاحب قاری صاحب کہ نبی کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، نبی کا سندیش صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ آج میں دھولیا کے جتنے پولیس ادھیکاری یہاں پر جمع ہے، اگر وہ بھی میری بات کو سن رہے ہیں، اگر میڈیا والے یہاں پر جمع ہے وہ بھی میری بات کو سن رہے ہیں، اور وائرل نیوز میرا چینل جو انٹرنیشنل لیول پر دیکھا جاتا ہے، پوری دنیا کے سامنے یہ پیغام جا رہا ہے کہ نبی پاک نے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ شراب، نشہ تمام برائیوں کی ماں ہے، جڑ ہے۔ آج پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ نبی پاک نے جو کہا تھا کہ نشہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ امریکہ، لندن، جاپان، فرانس، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر اپنے اپنے ملکوں کو کرائم اور جرائم سے بچانا ہے تو اپنے اپنے ملکوں میں نشہ کو ختم کرنے کی محنت کرو، نشہ کو ختم کرنے کی محنت کرو۔ جیسے بھی مولانا عابد صاحب نے اشارہ کیا، شاید آپ نے دھیان نہیں دیا کہ حدیث میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ نے قیدی سے کہا، سننا
دنیا والوں بڑا عجیب واقعہ ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ نے قیدی سے کہا کہ 4 گناہ تیرے سامنے ہیں، 4 گناہ تیرے سامنے ہیں، شراب پی، یا پھر اس معصوم بچے کا قتل کر، یا پھر اس عورت کے ساتھ زنا کر۔ شراب پی، یا اس معصوم بچے کا قتل کر، یا اس عورت کے ساتھ زنا کر، اور کیا، یا پھر یہ خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت یہ کھا لے۔ تو اب قیدی سوچتا ہے کہ خنزیر کا، سور کا گوشت کھانا تو بڑا مشکل، کسی معصوم بچے کا مرڈر کرنا تو بڑا مشکل، کسی عورت کے ساتھ زنا کرنا یہ تو بڑا مشکل۔ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، سور کا گوشت تو میں نہیں کھا سکتا، عورت کے ساتھ زنا یہ میں نہیں کر سکتا، معصوم بچے کا مرڈر میں نہیں کر سکتا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، شراب سب سے ہلکا گناہ ہے، اس میں تھوڑا سا دل مان رہا ہے تو میں چلو شراب پی لیتا ہوں، لیکن تاریخ کہتی ہے، واقعہ کہتا ہے کہ اس نے زنا نہیں کیا، مرڈر نہیں کیا، بدکاری نہیں کیا، سور کا گوشت نہیں کھایا، شراب کو پسند کیا۔ لیکن پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب شراب پی لیا تو عقل ختم ہو گئی، عقل ماری گئی، عقل معاف ہو گئی۔ پھر واقعے میں لکھا ہے کہ شراب پیا تو معصوم بچے کا قتل بھی کر دیا، شراب پیا تو اس عورت کے ساتھ منہ کالا بھی کر لیا، شراب پیا تو سور کا گوشت بھی کھا لیا۔ آج مجھے کہتے ہوئے یہ افسوس ہو رہا ہے، میں نے 2 دن پہلے میرے چینل پر خبر بیان کرتے ہوئے میں کیمرے کے سامنے تھا، میری روح کانپ گئی اور مجھ سے بولا نہیں گیا، کیونکہ خبر یہ تھی کہ شراب کے نشے میں، میرے جوانوں مجھے اس وقت بھی کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ شراب کے نشے میں ایک مسلمان جوان نے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ آخر کیوں ہم لوگ روک رہے ہیں کہ شراب سے روکا جائے؟ آج سے 17 دن پہلے مولانا حفظ الرحمان صاحب، مولانا مفتی قاسم صاحب، آج سے 17 دن پہلے بھی ایک ایسی خبر آئی، میں کیمرے کے سامنے تھا، بیان کرنے کو دل چاہا۔ خبر یہ تھی کہ شراب کے نشے میں، کیونکہ جب شراب پیتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب پیتا ہے عقل ختم ہو جاتی ہے۔ آج سے 17 دن پہلے بھی ایسی خبر آئی شوال بھائی کہ روح کانپ گئی کہ شراب کے نشے میں ایک مسلمان جوان نے اپنی سگی بہن کے ساتھ زنا کیا۔ او میرے جوانوں، او میرے بھائیوں، خدا کے واسطے یہ جمعیت علماء جو مہم چلا رہی ہے، کیا جمعیت علماء پاگل ہو گئی ہے؟ یہ جمعیت علماء تو کروڑوں روپے خرچ کروا کے جن جوانوں کو آتنکواد کے نام پر اٹھا لیا جاتا تھا، یہ جمعیت علماء کروڑوں روپے ان بے قصور جوانوں کو چھڑانے میں خرچہ کرتی تھی۔ یہ جمعیت علماء میڈیکل میں کروڑوں خرچہ کرتی تھی۔ یہ جمعیت علماء ایجوکیشن اور تعلیم دلانے کے لیے کروڑوں خرچہ کرتی تھی۔ یہ جمعیت علماء 2014 کے بعد جب ملک میں نفرتوں کا ماحول بنا تو یہ جمعیت علماء قومی یکجہتی، راشٹریہ ایکتا کا پروگرام لے کر ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں کو ختم کرنے کے لیے کام کرتی تھی۔ آخر آج یہ جمعیت علماء نشہ کو ختم کرنے کی محنت شروع کر رہی ہے، اس لیے کہ ایسے واقعات مسلمانوں کہتے ہوئے شرم آتی ہے، جوانوں کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ نشے کی حالت میں میری قوم کا جوان، نبی کا ماننے والا، قرآن کا ماننے والا، اسلام کا ماننے والا، نبی کا ماننے والا یہ جوان نشے کی حالت میں ایسے کام کر رہا ہے کہ ہمیں بولتے ہوئے مائک پر شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے آج جمعیت علماء محنت کر رہی ہے کہ نشہ کے خلاف مہم چلائی جائے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے میری بہنوں سن لو، قرآن کیا کہتا ہے؟ جتنے بزرگ کھڑے ہیں، جتنے ماں باپ کھڑے ہیں، جتنے جوان کھڑے ہیں، دیکھو قرآن کتنے پیارے اسٹائل میں کہتا ہے، کتنے پیارے انداز میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر بار والوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ سب سے کہہ رہا ہے، اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے
اللہ آپ سے کہہ رہا ہے، اللہ دنیا کے تمام انسانوں سے کہہ رہا ہے، اللہ تمام مومنین سے کہہ رہا ہے کہ او میرے بندو، او میرے بندو، اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر بار والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج عورتیں یہاں پر جمع ہیں، آج عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا معصوم بچہ، رسول صاحب، عورتوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا معصوم بیٹا یا اس کا جوان بیٹا رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک 100 فٹی روڈ پر بیٹھتا ہے تو آخر کس سے بات کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کا ڈائریکٹ تعلق دھرم سے تو نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ابھی جو نیا صدر بنا جو بائیڈن، اس سے تو نہیں ہے۔ آج ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں پر دھیان رکھے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں سب سے کہہ رہا ہوں، آج آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے اولاد دیا ہے، اگر اللہ نے اولاد دیا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ میرا بیٹا 10 بجے کے بعد 80 فٹی روڈ پر جاتا ہے، 100 فٹی روڈ پر جاتا ہے، کون سے روڈ پر جاتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، کون لوگ اس کے فرینڈ سرکل میں ہے، کیا نشے کرنے والے اس کے قریبی دوست تو نہیں ہے، کیا سگریٹ پینے والے اس کے دوست تو نہیں ہے، کیا شراب پینے والے اس کے دوست تو نہیں ہے، کیا پھانسی کی بوتل کے ذریعے سے، کورکس کے ذریعے سے نشہ کرنے والے اس کے دوست تو نہیں ہے، کیا اسپرائٹ کو ملا کر وہ جو پھالا بنا کر پیتے ہیں کیا وہ اس کے دوست تو نہیں ہے، کیا بریڈ پر لگا کر جو نشہ کرتے ہیں وہ اس کے دوست تو نہیں ہے، کیا کتا گولی کھلانے والے وہ اس کے دوست تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہر ماں ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس کا بیٹا غلط راہوں پر چلا گیا، شرابی بن گیا، نشیلی بن گیا، گجیٹی بن گیا، بیوڑا بن گیا، زنا کرنے لگا، چوری کرنے لگا، قتل کرنے لگا، گالیاں دینے لگا، تو میری بہنوں میرے بھائیوں سن لو، کل قیامت کے دن ماں باپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے تیری اولاد کی تربیت کیسے کی، تیری اولاد کو بچانے کے لیے تو نے کیا کیا تھا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ علماء کیوں آئے ہیں دھلے والوں، یہ کیوں محنت کر رہے ہیں دھلے والوں؟ یہ میں اتنی چیخ کر چلا کر روزانہ میرا پروگرام ہے، کل ناسک میں ہے، پرسوں سورت میں ہے، 8 دن کے بعد بنگال میں ہے، دارجلنگ میں ہے، آسام میں ہے، کیوں آخر ہم اتنی محنت کر رہے ہیں؟ میں اللہ کی قسم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ان علماء کے سامنے بول رہا ہوں کہ اگر ہم نے محنت نہ کی، ہم نے اپنی صلاحیت کا استعمال نہ کیا، ہم نے آپ لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام نہیں پہنچایا، ہم نے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش نہ کی، تو میں اللہ کو حاضر جان کر کہہ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن مفتی ہارون کی اور ان علماء کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے محنت کر رہے ہیں، اس لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آج مفتی قاسم صاحب، مفتی مسعود صاحب، قاری صاحب، عابد صاحب، اس وقت امت کے معصوم یا چھوٹے چھوٹے بچے، یہ میری قوم کا مستقبل ہے، یہ میری قوم کا مستقبل ہے، یہ میری قوم کا مستقبل ہے۔ او نشے کے کاروباریوں، او نشے کے بیچنے والوں، او نشے کے بیپاریوں، ارے خدا کے واسطے، ارے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ 2 پیسے کے لیے تم نشے کا کاروبار کرتے ہو، 2 پیسے کے لیے تم اس قوم کے بچوں کو نشہ کروا رہے ہو، یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تمہاری ہماری سب کی پکڑ ہوگی اگر ان کو بچانے کی فکر نہ کی۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں سبحان بھائی، امین میاں، بھٹو بھائی، منصوری صاحب، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ قاری صاحب آج میں نے خبر لگایا، کل بھی خبر لگایا، ممرہ میں جو پکڑے گئے، حافظ صاحب، ممرہ میں جو پکڑے گئے نشے کا کاروبار کرنے والے، گونڈی میں جو پکڑے گئے، ابھی مجھے مغرب کے بعد بھائی عقیل کا فون آیا کہ مفتی صاحب آپ کو ممبئی کے ممرہ اور گونڈی میں بھی اس عنوان پر پروگرام دینا ہے۔ میں نے کہا کیوں دینا ہے اس عنوان پر پروگرام؟ تو کہا کہ ممرہ مسلمانوں کا ایریا ہے، گونڈی جہاں سے ابو عاصم آدمی جیتتے ہیں مسلمانوں کا ایریا ہے۔ ابو عاصم آدمی صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب اس پورے علاقے میں نشے کا کاروبار ہے، اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نشے کے کاروبار کرنے والے بڑے بڑے جو بیپاری پکڑے گئے ہیں، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کے نام کے ساتھ حاجی بھی لگا ہو۔ اتنے افسوس کی بات ہے مولانا، یہ الگ بات ہے شوال بھائی،
کہ یہ تو مہرے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں یہ 2 کوڑی کے لوگ، یہ مہرے ہیں، مہرے، ان کے اوپر پتا جی کوئی اور ہے، ان کا ابا جی کوئی اور ہے، لیکن ان لوگوں سے میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ کو سناؤں گا کہ او خدا کے بندو، جو نشے کی کتے گولیاں بیچتے ہیں یا نشے کی چیزیں بیچتے ہیں یا شراب کا کاروبار کرتے ہیں، اس امت کے جوانوں میں نشہ کو ڈھکیل رہے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال روزی اور رکھی ہے، حلال کاروبار اور رکھے ہیں۔ او اللہ کے بندو، او نشہ کے بیپاریوں، او نشہ کے کاروباریوں، اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دوسرا کوئی حلال راستہ اختیار کرو، لیکن نشے کے ذریعے سے میری اس قوم کے مستقبل کو، میرے جوانوں کو خراب نہ کرو۔ یاد رکھو، آج نشہ، اچھا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم کیا؟ میں نے جمعہ میں ایک مرتبہ بیان کیا، جمعہ میں بیان کیا شراب کے بارے میں، تو ایک بہادر مجھے باہر ملا اور کیا کہنے لگا معلوم؟ مفتی صاحب اللہ کا شکر ہے بولا اپن شراب نہیں پیتے، بیئر پیتے۔ کیا پیتے؟ شراب نہیں پیتے، بیئر پیتے اپن۔ یاد رکھو مسلمانوں، پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب، سن لو یہ جملہ، پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب آئے گی، جب قیامت قریب آئے گی، جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ ناجائز چیزوں کو، حرام چیزوں کو نام بدل کر جائز کرنے کی کوشش کریں گے، ہے نا؟ اب وہ بہادر یہ بھی بولتا میں بیئر بھی چھوڑ دوں گا، میں نے کہا بیئر بھی حرام ہے، تو وہ بہادر کیا کہتا ہے؟ بیئر بھی چھوڑ دوں گا، صرف تم قرآن میں لکھا لکھا دیکھو کیا، بیئر بھی چھوڑ دوں گا، تم قرآن میں صاف صاف کلیئر دکھاؤ۔ او اللہ کے بندو، نبی پاک نے کیا فرمایا تھا کہ ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ اب بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل، کیا بولتے ہیں؟ نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل، تو میں کہتا بیٹا بوتل نہیں ناشتی، تو ناچ رہا، بوتل نہیں ناچ رہی، کون ناچ رہا؟ تو ناچ رہا، اور ناچ کے نالے کے پاس میں، ارے بولو شرماوت، ناچ کے نالے کے پاس میں پڑے رہنا، اور جب کوئی نشہ کر کے شراب پی کے نالے کے پاس پڑے رہتا تو خدا کی قسم دنیا کا کوئی انسان اس سے محبت نہیں کرتا، ہر انسان جو گزرتا ہے اس کو نفرت سے دیکھ کر آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن اس شرابی سے، اس بیوڑے سے، اس گنجیٹی سے، اس نشیلے سے ایک جانور ہے جو محبت کرتا ہے، اس کا نام ہے کتا۔ اور جب اس شرابی کو کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں ہوتا، اللہ کی قسم کتا اس سے محبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو کتا گولی کھا کر یہاں پر پڑا ہوا ہے تو میری برادری کا ہے، اس لیے کتا اس کو محبت سے منہ دلاتا ہے۔ وہ خدا کے بندو، ہنستے ہنستے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کہتا ہے کہ میں نے جتنی چیزیں پیدا کیا ان میں سب سے زیادہ پیارا، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت، ان میں سب سے زیادہ عزیز، ان میں سب سے زیادہ مجھے پسند کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ اور انسان شراب پی کے، نشہ کر کے، گانجا پی کے، چرس پی کے اگر وہ نالی کے کنارے پڑا رہے تو بتاؤ یہ انسان اشرف المخلوقات تھا، مگر کتنی گندگی میں پڑا ہے کہ اپنے آپ کو اس نے جانور سے بھی بدتر بنا لیا۔ اچھا اور ایک خبر سن لو، لوگوں کے دماغ میں یہ بھی ہے، جوانوں کے دماغ میں کہ نشہ صرف وہی ہے جو بوتل میں، یہ بھی دماغ میں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ہم نے یہ مہم شروع کیا تو ہم نے کئی اپنے بڑے بھائیوں سے خصوصی ملاقات کی، ہم نے کئی بھائیوں سے ملاقات کی، ان سے کہا کہ بھائی نشہ
کس کس ٹائپ کا ہوتا ہے. تو خیر آپ لوگ تو شریف ہے, آپ لوگوں کے یہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں, لیکن میں نے جن سے ملاقات کیا کئی علاقوں میں تو انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب نشہ قاعدہ ہوتا ہے. تو ایک جوان نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب ایک بوتل ہے فوریکس, اس کا مطلب یہ نہیں کہ لکھ کے رکھ لینا, نہیں سمجھا. تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب ایک بوتل ہے فوریکس, اس سے بھی نشہ ہوتا ہے. مسعود صاحب انہوں نے کہا اور ایک بڑی پیاری بات بتائی اس نے کہ مفتی صاحب فوریکس اور اسپرائٹ دونوں کو مکس کر کے بن جاتا پھالا, اور اس سے ہو جاتا یہ باولا, سمجھ گیا. ایسے ہی اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ مفتی صاحب ایک گولی ہے, گلابی گولی ہے جس کو مالیگاؤں کی زبان میں کتا گولی کہتے ہیں, اور اس کا کاروبار بھی جو ایک دم گھٹیا قسم کے کتے قسم کے لوگ رہتے ہیں, نہیں سمجھا. ارے بھائی کتا گولی کون بیچے گا؟ کتا بیچے گا. ارے بولو نا, جو اسی خصلت کا ہوگا, جو 2 کوڑی کے لیے اور کچھ روپیوں کے لیے امت کے جوانوں کی زندگی سے کھیلے گا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتے سے بھی بدتر ہے, وہ خبیث سے بھی بدتر ہے. تب وہ جوان کہتے کہ مفتی صاحب وہ گولی آتی ہے, وہ یہاں چلتی کہ نہیں چلتی مجھے نہیں معلوم. ایسے ہی انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آج کل ماں باپ بہنیں بھی سن لیں کہ تمہارا معصوم بچہ بریڈ لا رہا, بریڈ, تو ماں کیا بول رہی, بریڈ کو پسند دکھ رہا ہے, اس کو بریڈ اس کو بہت پسند دکھ رہا. لیکن میری ماں میری بہنوں, اگر وہ بار بار کھانسی کی بوتل لا رہا اور بار بار اگر بریڈ لا رہا تو پھر کچھ شیطانوں نے بریڈ پر بھی ایک لکوڈ لگا کر نشہ کرنے کا طریقہ ایجاد کیا ہے. کھانسی کی بوتل کے ذریعے سے نوجوان نشہ کر رہے ہیں. اب یاد رکھو کہ نبی پاک نے کیا فرمایا تھا کہ جس چیز سے نشہ آئے پھر وہ چاہے کھانسی کی بوتل ہو یا چاہے کوئی بھی ہو وہ حرام ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ حکومت نے بھی اس پر بین لگایا, لیکن یہ بھی سچی بات ہے, پولیس والے برا نہیں ماننا, یہ بھی سچی بات ہے کہ جتنے بھی نشے کے کاروبار ہیں جب تک کہ اپنی تال میل ان سے نہیں ہوں گی چلنے والے نہیں. اس لیے میں پولیس بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, پرشاسن اور ادھیکاریوں سے بھی کہتا ہوں کہ 2 پیسوں کے لیے ان نشے کے کاروباریوں کا ساتھ مت دو. بالکل میں صاف کر رہا ہوں کہ 2 پیسے کے لیے ان نشے کے کاروباریوں کا پولیس بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کا ساتھ مت دو, ورنہ اگر تم نے ساتھ دیا اور وہ 2 نمبر کا پیسہ گنجیٹی اور نشے کے کاروبار والے سے لیا اور تم نے اگر اپنی اولاد کو کھلایا تو میں سینہ ٹھوک کر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے حرام کا پیسہ اپنی اولاد کو کھلایا تو اس کے اثرات تمہارے بچوں کی زندگی میں بھی آئیں گے. یاد رکھو, یہ جو نشے کا کاروبار کر رہے ہیں نا, میں جملہ کہہ رہا ہوں چیلنج کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ حرام کمائی کا کاروبار کر رہے ہیں, میرا چیلنج ہے کہ زندگی میں ان کی اولاد سے ان کو کبھی سکون نہیں مل سکتا, کیونکہ انہوں نے دوسروں کی زندگیاں خراب کی. اگر انہوں نے اپنی اولاد کو حرام کمائی کھلائی ہے تو یاد رکھو کبھی سکون نہیں مل سکتا. میرے ایک دوست ہے ایاز بھائی جو شاعر بھی ہے, میں ان کے یہاں کھانا کھا رہا تھا تو انہوں نے مجھے ایک شعر لکھ کے دیا اور کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ شعر ضرور پڑھنا کہ تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسے. اگر بگڑ جاتی ہے نا تو ہم برائی کرتے ہیں, کوستے ہیں, تو کیا کہتے ہیں شاعر کہ تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسے, تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسے, ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسے. اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے, اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے, خود ذرا سوچ کھلائی کی کمائی کیسے. تو اگر حرام کی کمائی اولاد کو کھلاؤ گے, اگر نشے کا کاروبار کر کے دوسروں کی اولاد کی زندگیاں خراب کرو گے, اگر کتا گولی بیچ کر اور چھپ کے اگر کاروبار کرو گے اور امت کے جوانوں میں اگر نشے کا کاروبار پھیلاؤ گے, تو یاد رکھو چیلنج ہے یہ سارے علماء کے سامنے کہہ کے جا رہا ہوں, اللہ حاضر و ناظر ہے کہ اگر ہم نے کسی کی اولاد کی زندگی کو خراب کیا
ہماری اولاد سے زندگی میں ہم کو کبھی سکون مل ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ نشہ چھوڑو، اور یہ بھی یاد رکھو، آج صرف میں اس نشے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صرف بوتل میں ہے۔ یاد رکھو، جملہ واضح کر رہا ہوں، نشہ گٹکے میں بھی ہے، نشہ مانک چند میں بھی ہے، نشہ ویمل میں بھی ہے، نشہ پان کپڑی پہ جا کے بڑے پیار سے بولتا 100 کیا بولتے ہو 120 ہاں کل ملا کے 420 ہوتے، ہاں تو پان کپڑی پہ جا کے بولتا کہ 300 120 دار، اب 300 120 کتنے ہوتے کل ملا کے؟ ارے بولو نا، شرماؤ نا، 420۔ تو پان کپڑی والے کو یہ نہیں بولتا کہ ایک 420 آیا 420 نہیں۔ نشہ تمباکو میں بھی ہے، نشہ بیمل میں بھی ہے، نشہ بیڑی میں بھی ہے، نشہ سگریٹ میں بھی ہے، نشہ حقے میں بھی ہے، نشہ وہ کھانسی کی بوتل تو جو نشے کی نیت سے لیتا ہے اس میں بھی ہے، نشہ تو کچھ لوگ عجیب عجیب کرتے ہیں، وہ جو ایک ٹیوب ہوتا ہے جس سے پنچر لوڑتے ہیں، نشہ اس میں بھی ہے۔ اور یاد رکھو جوانوں، ابھی جمعیت علماء نے پوسٹر لگائی پورے شہر میں، کیا پوسٹر لگائی؟ میں جے اسپتال ممبئی گیا، ابھی بھائی میں کے اسپتال ممبئی گیا، ایم اسپتال ممبئی گیا، ارے جوانوں رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو جوان پوڑی کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، ویمل کھا رہے ہیں، مانک چند کھا رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، ایسا خطرناک قسم کا کینسر ہو گیا کہ ان کی زبانیں کاٹی جا رہی۔ ابھی میں آپ کے شہر میں انٹری مارا، میں مدرسہ سراج العلوم میں تھا، مجھے بہار سے فون، احمد آباد سے فون آیا، گجرات سے، کیا فون آیا؟ گجرات سے فون آیا قاری صاحب کہ مجھے کینسر ہو گیا، آدھی زبان میری کاٹ دی گئی، آدھی زبان میری کاٹ دی گئی، میں معذور ہو گیا، مفتی صاحب جمعیت علماء کو بول کر یا احمد آباد میں جو تمہارے چاہنے والے ہیں ان کو بول کر آپ میرا مالی تعاون، مالی مدد کرنے لگائیے۔ آدھی زبان کاٹ دی۔ آج کوڑا کھانے والوں کا کیا حال ہو رہا ہے؟ آپ دیکھو، میں نے جوان کو سلام کرا، السلام علیکم، تو اس کے سلام کا جواب کیسے دیا؟ جواب کیسے دیا؟ تو کیا کہنے لگا مفتی صاحب، منہ نہیں کھل رہا، مطلب پہلے تو بہت کھلتا تھا، پہلے تو بہت ٹرٹر کرتا، اب کیوں نہیں منہ کھل رہا؟ تو کہا کہ مفتی صاحب وہ پوڑیوں کی وجہ سے پوڑی کھاتا رہا، وہ گوا اور مانک چند جتنی پوڑیاں ہے، بیملیہ جتنی پوڑیاں ہے، اب اس کی وجہ سے جوانوں کے منہ کھلنا بھی بند ہو رہے ہیں۔ 2 انگلی، کتنے؟ 2 انگلی۔ اور یاد رکھو، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے، وہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرو، نہ ختم کرو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، آتما ہتیا کر رہے ہیں۔ یہ بھی خودکشی ہے مولانا عبدالواحد صاحب۔ صرف پنکھے میں لٹک جانا آتما ہتیا نہیں ہے، صرف رسی سے لٹک جانا آتما ہتیا نہیں ہے، یہ بھی خودکشی ہے۔ ہاں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آدمی، خودکشی میں کیا ہوتا ہے، اگر پنکھے پہ لٹکا تو 3 منٹ میں اینڈ، قصہ ختم۔ لیکن پوڑی، ویمل، گٹکا، تمباکو، نشہ، شراب، چرس، گانجا، اس میں کیا ہوتا؟ دھیرے دھیرے مرتا۔ کیسا مرتا؟ دھیرے دھیرے مرتا۔ ابھی آپ اگر میرے گھر سے آئے، میں نے آپ کو چائے کا گلاس دیا اور گلاس دیتے وقت یہ بھی کہہ دیا کہ لو پیو، لیکن اس میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کو کینسر ہو جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ پیے گے؟ ارے بولو بھائی، پیے گے؟ میں بولوں گا نہیں بھائی، ارے کچھ مت ڈرو،
कैंसर होगा कन्फर्म है, लेकिन 10-15 साल के बाद होगा, क्यों? तो क्या करेगा? फिर भी नहीं पिएंगे। जबकि सिगरेट के पैकेट पर, गोवा के पैकेट पर, मानिकचंद के पैकेट पर, विमल के पैकेट पर गवर्नमेंट का उसूल है कि तुझे बेचने की इजाजत तो है, लेकिन तू डायरेक्ट लिख दे कि मरेगा, लेना है तो ले। समझा? डायरेक्ट कोई गुटके पर आपको बिल्कुल ये लिखना उसको फर्ज है। अगर उसने नहीं लिखा तो उसकी कंपनी बंद पड़ जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट भी कितनी मक्कार है, गवर्नमेंट को मालूम है इससे कैंसर होगा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या करी? बेच, तू लिख दे, जिसको पीना है पिएगा, जिसको मरना है मरेगा। समझा? जिसको खरीदना है खरीदेगा। तो गवर्नमेंट कहती है तुझे लिखना पड़ेगा। और अब तो गवर्नमेंट ने यहाँ तक के कह दी कि देख भाई, तेरा विमल लेने वाला, गुटखा लेने वाला, सिगरेट लेने वाला जंगली है, जंगली, उसको पढ़ते नहीं आ रहा। तो अब गवर्नमेंट ने ये भी बोली कि पुड़ी पे बिच्छू उतार देना, बिच्छू, यानी उसको बता देना आंग में बिच्छू आएंगे। पैकेट पर ये भी बता देना गाल कैसे कटा, जबान कैसी कटी, यानी वो हुकूमत ये भी बताना चाह रही कि देखो पढ़ने नहीं आ रहा, लेकिन पागल पावले ये फोटो तो देख के समझ क्या हाल होगा। तो गवर्नमेंट तो लिख रही। अच्छा देखो, गवर्नमेंट की मजबूरी है, गवर्नमेंट की मजबूरी है। बहुत प्यारी बात याद आ गई, गवर्नमेंट की मजबूरी है। देखो 8 महीने से मस्जिदें बंद थी, 9 महीने से मस्जिदें बंद थी, 9 महीने से मदरसे बंद, 9 महीने से स्कूल बंद, 9 महीने से कॉलेज बंद, 9 महीने से हज बंद, उमरा बंद। लेकिन देखो गवर्नमेंट को ब्यूरो से कितना प्यार है कि मस्जिद पहले नहीं खुली, स्कूल पहले नहीं खुली, कॉलेज पहले नहीं खुला, मदरसा पहले नहीं खुला। गवर्नमेंट ने सबसे पहले किसका ख्याल रखा? अरे बोलो बोलो, अब ब्यूरो बोलेंगे हम कितने कीमती है। तो गवर्नमेंट ने क्यों उनका ख्याल रखा? गवर्नमेंट की मजबूरी है, सुन लो जवानों, गवर्नमेंट की मजबूरी है कि गवर्नमेंट को करोड़ों अरबों रुपये की कमाई कैसे होती? अरे बोलो, वहीं से होती। लेकिन अब आओ आखिरत की बात सुन लो, आओ आखिरत की बात सुन लो कि मेरे नबी ने क्या कहा। बहुत अहम बात कह रहा हूं, सुन लो। मेरे नबी ने, अगर मुसलमान हो तो सुन लो, मेरे नबी ने क्या कहा? कुल्लुकुम राइन, कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है। क्या कहा? कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है। वो कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और तुम में से हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। इमाम भी जिम्मेदार है, बाप भी जिम्मेदार है, भाई भी जिम्मेदार है, माँ भी जिम्मेदार है, पड़ोसी भी जिम्मेदार है। अल्लाह कहता है कि तुम में हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। कोई आपका दोस्त है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप सिगरेट नहीं पीते, आप बीड़ी नहीं पीते, आप नशा नहीं करते, आप गुटखा नहीं खाते, लेकिन अगर आपका दोस्त गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, कल क़यामत के दिन आपसे भी पूछा जाएगा कि अपने दोस्त को बचाने की कोशिश किया था या नहीं किया था। आज हम वो सिगरेट पीकर सवाल भाई, वो गुटखे खाकर जान का तो नुकसान कर ही रहे, लेकिन माल का भी नुकसान कर रहे। मैंने एक आदमी से भी आते आते गाड़ी में पूछा कि गुटखा जो खाता, विमल या मानिकचंद, वो जो गुटखा खाता तो कम से कम कितने का आता? तो उन्होंने बताया मुझे कि मुफ्ती साहब वो 12 रुपए का आता। फिर मैंने पूछा कि एक गुटखा खाने वाला दिन भर में, मुफ्ती साहब मैंने पूछा एक गुटखा खाने वाला कम से कम कितनी पूड़ी खाता? तो बोले कम से कम वो 3 पूड़ी खाता या 4 पूड़ी खाता। अब 12 रुपए की अगर 4 पूड़ी खाया सवाल भाई तो कितने हो गए? 48 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए रोज गुटखा खा रहा तो कितने हो गए? 1500 रुपए महीना। और लॉकडाउन में तो उन्होंने मुझे बताया पूड़ी खाने वालों ने कि मुफ्ती साहब मैंने इसमें PhD कर लिया। समझा पापा साहब, मैंने इसमें PhD कर लिया। अभी मैं भी थोड़ी बातें बोलते जा रहा।
تو اب میں نے پوچھا کہ لاک ڈاؤن، تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب لاک ڈاؤن میں کھانے کو نہیں تھا، مگر ایک 11-12 ویمل کی پوڑی کا ایک پیکٹ خالی صاحب 900 روپے میں لوگوں نے خریدے۔ تو میں نے کہا کہ 900 روپے کا پیکٹ لیے تو اس کا مطلب انہوں نے مہینہ بھر چلائے ہوں گے؟ تو کہا کہ نہیں مفتی صاحب، 900 روپے کا پیکٹ 3 دن میں ختم۔ تو اب آپ سوچو کہ اگر آپ کا یہ پیسہ بچ گیا تو آپ اپنی بیوی بچوں کو گھر میں اچھے سے اچھا کھانا کھلا سکتے ہیں، آپ بچوں کے لیے اچھی تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اگر یہ پیسہ نشے کا بچ گیا، پوڑی کا بچ گیا، تو آپ اپنے بچوں کو اچھا ڈریس پہنا سکتے ہیں، ان کو گھما سکتے ہیں، ان کی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ ارے میرے جوانوں، آج نشے کی وجہ سے جان کو تو نقصان ہو رہا، مال کا بھی نقصان ہو رہا۔ آج کیا ہو گیا پاپا صاحب؟ نشے کی وجہ سے، پوڑی کی وجہ سے شکیل صاحب، مولانا شکیل صاحب، نشے کی وجہ سے میری قوم کا جوان اندر سے کھوکھلا ہو گیا۔ ابھی تو ڈر لگتا، کبھی نعرہ لگاتے ہیں تو ڈر لگتا، کیونکہ پیچھے کھوکھلے کھڑے ہوئے پیچھے اتنے کھوکھلے ہوئے مفتی صاحب، ایک بکا مارو تو 3 پلانٹے کھائیں گے۔ سب تم بتاؤ بولا ایسے کھوکھلے لوگوں پر کیا بھروسہ کرنا؟